معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں چنیوٹ میں جامعہ مسجد مہتر حسین محلہ راجہ میں، اور آج آپ کو اس کے حوالے سے انفارمیشن بتائی جائے گی اور اس کی خوبصورتی دکھائی جائے گی۔ جامعہ مسجد مہتر حسین چنیوٹ میں پائی جانے والی تمام تاریخی و مذہبی مساجد میں سب سے پرانی مسجد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ مرکزی پہاڑیوں کے دامن میں موجود مسجد مغل فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر میں مغل عہد میں استعمال ہونے والی باریک اینٹ اور چونا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مسجد سطح زمین سے تقریباً 7 سے 8 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی دیواریں تقریباً 3 فٹ چوڑی ہیں۔ مسجد کے ایوان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ درمیان والے حصے پر گنبد بنایا گیا ہے، جبکہ باقی دونوں جانب گنبد نہیں بنائے گئے، تاہم مسجد کے مینار دونوں اطراف میں موجود ہیں۔ فن تعمیر اور ڈیزائن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ لاہور کی سنہری مسجد سے مشابہت رکھتی ہے۔ کسی وقت پر اس مسجد کے وسط میں ایک تالاب اور کنواں موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ختم ہو گئیں اور حالات کی نظر ہو گئی، تاہم وہ جگہ اب بھی موجود ہے۔ اس کی اندر کی دیواروں اور چھت پر کیا گیا موزیک ورک نہایت عمدہ اور اس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سکھ عہد میں پنجاب کی دوسری مساجد کی طرح اس مسجد کو بھی نقصان پہنچا اور اس کو بھی استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ مینار اور دوسرے بہت سے حصے کو گرا دیا گیا، جس کو بعد میں مستری خدا بخش اور مستری سلطان محمود سمیت دیگر مستریوں نے تعمیر کیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ مسجد شاہ جہان کے وزیر اعظم نواب سعد اللہ خان فہیم نے اپنے پیر بھائی مہتر حسین کے لیے تعمیر کروائی، کیونکہ یہ دونوں پیر شاہ برہان الدین کے مرید تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ مسجد شاہی مسجد چنیوٹ سے پہلے تعمیر کی گئی اور یہ مسجد جلال الدین اکبر کے دور میں 1580 کے قریب تعمیر کی گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق مہتر ہندی زبان کا لفظ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد ایک ہندو نے نذرانہ کے طور پر پیش کی تھی، جو کہ بے اولاد تھا اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، جس کو یہاں کے ایک بزرگ نے اولاد کے لیے دعا دی تھی، اور دعا قبول ہونے کے بعد اس نے تحفے کے طور پر یہ مسجد بنا کر دی۔ ایک طرف دیکھا جائے تو نواب سعد اللہ خان دور کی 3 عمارات چنیوٹ میں اچھی حالت میں ابھی تک موجود ہیں، جن میں مقبرہ شاہ برہان الدین، شاہی مسجد چنیوٹ اور ڈھول سکندر کے مزار کا چبوترا۔ ان میں سے ڈھول سکندر کے مزار کا چبوترا اب گر چکا ہے۔ ان تینوں عمارات میں سنگ ابری یعنی چنیوٹی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد مہتر حسین میں سنگ ابری کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، جس سے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد شاہی مسجد سے پہلے تعمیر کی گئی اور یہ مسجد نواب سعد اللہ خان نے تعمیر نہیں کروائی تھی۔ ان تمام روایات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر دیکھا جائے تو اس مسجد کی خوبصورتی اور فن تعمیر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کو جس دور میں بھی تعمیر کیا گیا اور جس نے بھی تعمیر کروایا، اس نے اس کو دل و جان سے تعمیر کروایا، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مسجد کی عمارت فن تعمیر کا اچھوتا شاہکار ہے۔ مسجد کے دیواروں اور چھت پر بنائے گئے ڈیزائن جہاں کاریگروں کی مہارت کا پتہ دیتے ہیں، وہیں پر مسجد کے جاہ و جلال اور اس کی عظمت و شان بھی بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسجد کا ہر گوشہ رب ذوالجلال کی کبریائی بیان کرتا نظر آتا ہے۔ یہاں آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد کو انتہائی مہارت سے تعمیر کیا گیا ہے۔
اسلامی فن تعمیر کے اس شاہکار کو دیکھنے کے لیے پاکستان بھر سے سیاح کنیوٹ کا رخ کرتے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔